اس رات جیل کی فضاؤں پر عجیب گھٹن سا ماحول تھا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ قیدی نمبر 1772 کو جگانے پہنچا تو 12/7 کے سیل میں زمین پر پڑے قیدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ قیدی 1:10 پر گدے سے اٹھا۔ قیدی کے اٹھتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی۔ قیدی کو لینے کے لیے آنے والوں پر بھی لرزہ طاری تھا۔ 4 لوگ اس چھوٹے سے سیل میں داخل ہوئے۔ قیدی پر نقاہت طاری تھی۔ چاہنے کے باوجود وہ وصیت نہیں لکھوا سکا تھا۔ پورے عالم اسلام کا نمائندہ، دنیا کا بااثر ترین مسلم لیڈر اور پاکستان کا سب سے مقبول سیاستدان، سیل سے 250 فٹ دور پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے بالکل خاموش تھا۔ جسم پر کمزوری واضح تھی، لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو ہر صورت موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ اس کے قدموں کی آہٹ سننے والوں پر ہیبت طاری کر رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید جیل حکام جلد سے جلد اس کو پھانسی دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس نے پھندا گلے میں ڈالا اور جلاد سے کہا، فنش اٹ، اور جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچ کر دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان لیڈر کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ یہ کہانی ہے 4 اپریل 1979 کی، جب پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر بظاہر تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن تاریخ میں یہ نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ پاکستان کو دنیا میں عزت اور وقار دلوانے والا اور عالم اسلام کو ایک لڑی میں پرونے والا ذہین، بااثر اور قابل سیاستدان ایسی موت کا شکار کیوں اور کیسے ہوا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے وہ لوگ جو بھٹو صاحب سے ناواقف ہیں، انہیں بھٹو صاحب کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت ممبئی اور جوناگڑھ کی ریاست میں دیوان تھے۔ بھٹو صاحب نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بھٹو دسمبر 1971 سے 1973 تک صدر پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا اور اسی آئین کے تحت 14 اگست 1973 کو وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ تو چلیں اب آپ کو بھٹو صاحب کی پھانسی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے کچھ ایسی حقیقت بتانے والے ہیں جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ جنرل ضیاء نے بھٹو کو موت کے پھندے تک پہنچایا۔ جنرل ضیاء کون تھے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، جنرل ضیاء وہ آرمی چیف تھے جن کو 6 سینئر جرنیلوں پر ترجیح دے کر بھٹو صاحب نے خود آرمی چیف بنایا تھا۔ بھٹو صاحب کی یہ غلطی ان کی جان لینے کا سبب بنی۔ بھٹو اور جنرل ضیاء کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، تاہم بعد میں دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور یہ دوستی اتنی خطرناک دشمنی میں بدل گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے۔ یہ جہاں تک کہ ضیاء الحق کا تعلق ہے، وہ تو ایک ڈو اور ڈائی والا معاملہ تھا، جس نوعیت سے حالانکہ بھٹو نے ایک بہت بڑا فیور کیا تھا، ضیاء الحق کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر کے 6 آدمیوں کو سپرسیڈ کر کے اپوائنٹ کیا تھا، لیکن جس نوعیت سے ان کی آپس میں رنجش بن گئی تھی بھٹو کی اور ضیاء الحق کی، تو ضیاء الحق کے لیے تو ڈو اور ڈائی والا معاملہ تھا۔ خبر ایک ہے اور کینڈیڈیٹ 2 ہیں،
یا تو اس میں بھٹو جائیں گے یا ضیاء الحق جائیں گے. یہ باتیں زبان زد عام تھیں اس زمانے میں. تو یہ کہنا کہ ضیاء الحق نے انفلوئنس بیلڈ کی ہوگی یہ کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے. 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے. سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں. البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بھٹو صاحب کی پھانسی کی. بھٹو صاحب کو کس کیس میں پھانسی کے گھاٹ تک پہنچایا گیا؟ 18 مارچ 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ میں نواب محمد احمد کے قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی. قتل کا یہ واقعہ 11 نومبر 1976 کو لاہور میں پیش آیا. اس دور میں بھٹو کو اپنی پارٹی کے باغی رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی. احمد رضا قصوری تو بچ گئے لیکن ان کے والد نواب احمد خان قصوری گولیوں کا نشانہ بن کر جان سے گئے. احمد رضا قصوری نے اپنے باپ کے قتل کے کیس میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو نامزد کیا. بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس لیے اس وقت یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. لیکن 5 جولائی 1977 کو جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کیا تو اس کیس کو دوبارہ زندہ کیا گیا کیونکہ ضیاء کے مارشل لاء میں وزیر اعظم بھٹو معزول ہو چکے تھے اور اسی کیس کی بنا پر 3 ستمبر کو معزول وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں 70 کلفٹن سے گرفتار کیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کیس ٹرائل کورٹ میں چلتا لیکن قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق حسین نے مقدمہ ٹرائل کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو منتقل کر دیا. دوستو اب ہم بات کرتے ہیں تاریخ کے اس اہم کردار کی جس نے بھٹو کو پھانسی تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا. وہ تھا مولوی مشتاق. مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ قابل اور محنتی جج ہونے کے ساتھ ساتھ سخت مزاج اور بہت انا پرست تھے. بھٹو سے تو ان کی پرانی چپکلش تھی. وہ کیوں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں. جسٹس مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تھے لیکن بھٹو نے اپنے دور حکومت میں مولوی مشتاق کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا. مولوی مشتاق کو چیف جسٹس لاہور بننے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود سپریم کورٹ جانے سے انکار کر دیا تھا. جسٹس مولوی مشتاق حسین چیف جسٹس نہ بنانے کی وجہ سے بھٹو صاحب سے ناراض تھے جس سے جنرل ضیاء نے پورا فائدہ اٹھایا. جنہیں خوف تھا کہ اگر بھٹو صاحب زندہ رہ گئے تو ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا جرم میں آئین پاکستان کے تحت پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ہوگا. جنرل ضیاء کو ان کے خاص لوگوں نے بتایا کہ اگر بھٹو کو سبق سکھانا ہے تو مولوی مشتاق حسین ہی سب سے موزوں آدمی ہوگا. یہی وجہ تھی کہ بیرون ملک موجود مولوی مشتاق کو پاکستان واپس بلا کر قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا جو کہ مولوی مشتاق کی سب سے بڑی خواہش تھی. حلف لینے کے بعد مولوی مشتاق نے بھٹو کے اس کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا. اس بینچ کے سربراہ مولوی مشتاق خود ہی تھے. مولوی مشتاق نے بینچ بناتے ہوئے بھٹو کے حامی ججوں کو اس بینچ کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیا اور اپنے قریب ججوں کو بینچ کا حصہ بنایا. بینچ میں جسٹس آفتاب حسین جو کہ مولوی مشتاق کے منظور نظر تھے. جسٹس ذکی الدین پال مسلم لیگی ہونے کی وجہ سے بھٹو کے شدید مخالف تھے. بینچ میں موجود باقی 2 جسٹس ایس ایم ایچ قریشی گلباز خان چیف جسٹس کی ہاں میں ہاں ملانے والے جج تھے. دیکھیں مولوی مشتاق کوئی تنہا جج نہیں تھے, 5 ججز تھے اور مولوی مشتاق نے فیصلہ بھی نہیں لکھا. فیصلہ وہاں جسٹس آفتاب حسین نے لکھا. 5-4 کی صورتحال چل رہی تھی, یعنی والد صاحب اور بقیہ 4 جج صاحبان جو ہیں وہ ایک طرف تھے اور یہ جو بعد میں میجورٹی بنی اور جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دیا یہ مائنورٹی میں تھے. اس میں سے وہ کیس اتنا لمبا چلا اور میں اس کا دوش بھٹو صاحب کے جو وکیل تھے یحییٰ بختیار ان کو دیتا ہوں. ان کو اتنی لمبی بحث نہیں کرنی چاہیے تھی. لمبی بحث کی نارمل کورس میں
कैसर खान रिटायर हो गए। 18 मार्च 1978 वो दिन था जिस रोज लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। इस फैसले के खिलाफ भुट्टो साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 6 फरवरी 1979 को मौलवी मुश्ताक के फैसले की तौसीक कर दी और बिलाखिर 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। भुट्टो को सजा सुनाने वाले जस्टिस मौलवी मुश्ताक का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो यहाँ एक अजीब वाकया पेश आया। कब्रिस्तान में शहद की मक्खियों ने जनाजे के शुरका पर हमला कर दिया। लोग मैयत छोड़कर भाग खड़े हुए। जिसको जहां जगह मिली वो वहां जाकर छुप गया और 40 मिनट तक मैयत यूं ही रखी रही। ये वाकया कुदरत का इंतकाम था या फितरी अमल? अल्लाह ही को पता है कि ये कोई नेचुरल फेनोमेनन था या मैनेज किया गया था। तो आपको पता है कि कब्रिस्तानों में दरख्त भी होते हैं, वहाँ मक्खियों के छत्ते भी होते हैं। अब अगर ऐन उसी वक्त ये मैनेज किया जाए कि कुछ मक्खियों के छत्तों को डिस्टर्ब होना है तो उसका नतीजा तो वही होगा जो हुआ। तो अब ये कुदरती तौर के ऊपर हुआ या किसी ने मैनेज किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता जरूर है कि हाँ हुआ था ऐसा वाकया। तारीख ने तो ये साबित कर दिया कि एक अदालती कत्ल था। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका एतराफ कर लिया है। The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. शायद इसी दिन के लिए भुट्टो ने अपने खानदान को मना किया था कि मेरे लिए रहम की अपील ना करना, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं ज़िया के हाथों माफ़ी लेकर तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता, बल्कि फांसी चढ़कर तारीख में जिंदा रहना चाहता हूँ। और वक्त ने साबित कर दिया है कि भुट्टो आज भी तारीख के पन्नों पर जिंदा है और शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा।